داؤد دیکھیے مفعول بھی اور مفعول الصعبہ کیوں منصوب ہے؟ فرق دیکھیں مفتی صاحب صفت کے منصوب ہونے کی وجہ ہے اس لیے کہ موصوف منصوب کے تابع ہے. یہ الفاظ پہ غور کریں آپ. ولد ھذا الاستادی، ولد 16 قسموں میں سے کیا ہے؟ کیوں ہے؟ تسنیہ جمع نہیں ہے، اس کا آخر میں کون سی حالت میں ہے؟ حالت رفع. جی حالت رفع. حالت رفع میں کیا اعراب ہوتا ہے اس کا؟ حالت رفع میں ضم ہوتا ہے. شاباش، بہت اچھا ماشاء الاستادی مجرور کیوں ہے ریحان؟ مجرورات کتنے ہیں؟ شاباش، دوسرے دے. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، آج ہمارے درمیان ہمارے عزیز دوست حضرت مولانا مفتی امیر معاویہ قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں. اسی طرح ہمارے دوسرے رفیق مولانا حارث عظیم صاحب بھی ہیں. میں مفتی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ مدرسے میں تشریف لائے. اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ آ چکے ہیں، یہاں تعلق ہے تو الحمدللہ اس کو مینٹین رکھتے ہیں. لیکن مصروف ترین زندگی میں آدمی اگر آج کل کہیں چلا جائے تو یہ میں سمجھتا ہوں اس کی بڑی خوبی کی بات ہے. اللہ آپ کی آمد کو یہاں بے حد قبول فرمائے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ مزاج ہے کہ اگر کوئی بھی عالم دین ہمارے مدرسے میں آئے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان سے استفادہ کریں، ان سے کچھ سیکھیں تاکہ وہ ہمیں کچھ بتائیں اور ہم جو وہ بتائیں اس پر عمل کریں اور اگلا دن ہمارا پہلے سے اچھا گزرے، ہم ترقی کی طرف چلیں. کیونکہ سیکھنے سکھانے کے لیے ہم یہاں جمع ہیں. تو اسی روایت کی پاسداری کرتے ہوئے میں مفتی صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ ان طلبہ کو کچھ اپنے تجربات کی روشنی میں نصیحتیں فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگلی بار جب ہم آئیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے کچھ لے کر آئیں گے. آپ اتنے پیارے اچھے انداز میں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، محنت کرتے ہیں، ہے نا. تو کبھی زمین پہ بیٹھ کے کوئی کھانے کی چیز یا کوئی بھی گفٹ وغیرہ آپ نے لے کے آنا ہوگا تو وہ زیادہ اچھا لگے گا، ہے نا. کیونکہ آپ لوگ بیٹھتے تو سبھی کے سامنے ہیں، سیکھتے ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن کچھ یونیک کرنا ہے. تو ماشاءاللہ آپ لوگ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں. اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، وہ آپ لوگوں نے سنی ہوگی. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو اللہ نے آپ کو کس لیے چنا ہے؟ قرآن کو سیکھنے کے لیے، اور آپ کے استاد آپ کو قرآن سکھا رہے ہیں. تو دنیا کے اندر جو سب سے بہترین چیز ہے اللہ نے اس کے لیے آپ کو چنا ہے. تو آپ کیا ہوئے؟ سب سے بہترین. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں اور جو لوگ ہیں وہ بہترین نہیں ہیں. مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے دین کے کام کے لیے ہمیں چنا ہے. جیسے ایک پروگرام ہوتا ہے نا، تو پروگرام میں مفتی صاحب کوئی پروگرام کرتے ہوں گے تو کسی کو دربانی کا کام دیا کہ بھائی آپ دروازے پہ کھڑے ہو، کسی کو کھانا پکانے کا کام دیا، کسی کو کوئی کام دیا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ لوگ سارے خراب ہو گئے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ جس کو اچھے کام کے لیے چنا تو وہ خوش ہوتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دوسرے کام والوں کو برا سمجھا جائے. جتنے بھی انسان ہیں وہ سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں قرآن کے لیے چنا، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. اور جس کو اللہ قرآن مجید سیکھنے کے لیے چن لے تو اس سے بہترین چیز پھر کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی ہے. تو بعض دفعہ ہمارے ذہن میں آتا ہے ارے یار میں بھی ایسے تھوڑا سا پینٹ شرٹ پہن کے گھومتا، میں بھی تھوڑا سا گانے سن رہا ہوتا، میں بھی کوئی یہ جو چھوٹے چھوٹے آج کل ہیرو بن رہے ہیں ان جیسا ہوتا. تو اگر ایسا خیال دل میں آئے تو یہ خیال کیسے؟ وسوسہ ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے. تو ابھی تو یہ خیال بہت آئے گا. تو اس خیال کو ہمیں کیا سوچنا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ نے تو مجھے سب سے بہترین کام کے لیے چنا ہے نا. اور دنیا میں اللہ نے ہمیں کس لیے بھیجا ہے؟ کسی کو 50 سال، کسی کو 60 سال، کسی کو 70 سال، مرنے کے بعد جانا سب کو قبر میں ہے. تو اللہ نے آپ کو قرآن کے لیے چنا ہے، قرآن مجید سیکھنا ہے، قرآن مجید محنت سے پڑھنا ہے. عالم بن رہے ہیں تو عالم محنت سے بننا ہے، اور سب کچھ چھوڑ دینا ہے لیکن پڑھنا نہیں چھوڑنا ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ مجھے سب سے زیادہ افسوس کس چیز پر ہوگا تو میں یہی بولوں گا یار اس وقت میں نے یہ سیکھ لیا ہوتا، اس وقت میں نے یہ کر لیا ہوتا. کیونکہ بعد میں سب سے زیادہ افسوس اسی چیز پر ہوتا ہے. جیسے آپ کو بچپن کی باتوں پہ ہنسی آتی ہے نہیں آتی؟ اپنے جب آپ بالکل چھوٹے سے تھے، پوٹی پیشاب پخانہ بھی نہیں کر پاتے تھے، تو آپ کی امی بتاتی ہوں گی کہ تم ایسے کر لیتے تھے. بعض دفعہ بچے بہت گندی حرکتیں کر دیتے ہیں، تو بچپن میں ہنسی آتی ہے اپنے بچپن کو دیکھ کر کے ہم لوگ بچپن میں ایسی حرکتیں کیا کرتے تھے. ایسے ہی جب ہم بڑے ہو جائیں گے تو اپنے اس وقت پر جو ہم نے پڑھائی کو چھوڑا اس پر سب سے زیادہ ہمیں افسوس ہوگا
کہ یار ہمیں اس وقت سمجھ کیوں نہیں آئی. تو اپنے اساتذہ کی قدر، جو آپ کے اساتذہ بتا رہے ہیں اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، اور یہ بات ذہن میں بٹھا لینا کہ اللہ نے سب سے بہترین چیز جو عطا فرمائی ہے وہ آپ کو عطا فرمائی ہے. اس سے بہترین کچھ ہے ہی نہیں ہے. ابھی یہ سمجھ میں نہیں آئے گا، جیسے بچپن میں آپ کو ماں باپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، ہے نا، تو ایسے ہی آپ کو وہ بھی نہیں سمجھ آئے گا، وہ بعد میں سمجھ میں آئے گا. تو اللہ نے آپ کو قرآن کے لیے چنا ہے. قرآن سب سے بہترین، قرآن کو سمجھنے والے سب سے بہترین. تو بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگوں سے ملاقات کر کے جب میں یہاں آتا ہوں تو. اور ماشاءاللہ قرآن مجید جو آپ لوگ سیکھ رہے ہیں وہ اس نیت کے ساتھ سیکھنا ہے کہ جیسے اب میں نے ابھی بتایا کہ دوسرے جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ کوئی چھوٹے نہیں ہیں، بس یہ ہے کہ اللہ نے ہم اچھے کام کے لیے چن لیا دوسروں کے مقابلے. اصل یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق ہر انسان زندگی گزارنے والا بن جائے. کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہم سے کوئی نیچا ہے، وہ ڈاکٹری اپنی اچھے طریقے سے ادا کرے، ایمانداری کے ساتھ علاج کرے، غلط جانچیں نہ کروائے، جعلی جانچیں کروا کے پیسہ نہ لوٹے. ٹیچر ہے تو وہ اپنی پڑھانے کا جو پیشہ ہے اس کو اچھے طریقے سے ادا کرے. یہ اصل ہے کہ انسان بن کے زندگی گزارے، ایمانداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، اچھی چیزوں کو اپنائے. تو یہ تمام باتیں آپ لوگ سنتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی دے. یہ یاد رکھ لیں حدیث، ٹھیک ہے، کہ سب تو اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو اللہ نے ہمیں سب سے بہترین لوگوں میں شمار ہمارا فرمایا، سب سے بہترین چیز ہمیں عطا فرمائی. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ مجھ سے زیادہ خوش قسمت تو اس پوری دنیا کے اندر کوئی ہے ہی نہیں. جیسے کل ہی ہمارے فیملی ممبرس بیٹھے ہوئے تو ایک صاحب کہنے لگے کہ مفتی صاحب آپ یہ چیز اور شروع کر لو. یعنی جو میں کرتا ہوں اسلامک چیزیں بناتا ہوں، ان کا کہنا مطلب تھا کہ اس میں پیسہ بہت ہے، کیونکہ سب کو پیسہ چاہیے، بچوں کو بھی آج کل آئی فون چاہیے، آپ لوگوں کو بھی بہت سارے خواب ہوں گے. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ اگر ذہن میں یہ آتا بھی ہے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ نہیں اللہ نے تو مجھے قرآن و حدیث کے علم سے نوازا ہے، اس سے بہترین اور کیا چیز ہو سکتی ہے. یہ وسوسہ میرے بھی آئے گا، آپ کی بھی آتا ہوگا. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ نہیں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ نے تو مجھے بہت عظیم دولت سے نوازا ہے. یہ دنیا کی چیزیں کیا ہے؟ دنیا تو ختم ہو جانے والی، آئی فون بھی ختم ہو جائے گا، میں بھی ختم ہو جاؤں گا، جو بھی اس وقت دنیا میں موجود ہے 50 سال بعد کوئی رہے گا؟ کوئی بھی نہیں رہے گا. اصل وہ آخرت ہے. تو جب انسان کے دل سے آخرت نکلتی ہے تو دنیا کی چیزیں یہ سامنے آتی ہیں کہ یار گاڑی، موبائل، یہ سب چیزیں اتنی ضروری نہیں ہیں. تو آپ لوگ محنت سے پڑھیے. اللہ تعالیٰ میرے جو کچھ میں نے بولا ہے اور آپ لوگوں کے ماشاءاللہ نورانی اور علمی ماحول میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ کو بھی خوب بڑا عالم بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ مفتی صاحب، جزاکم اللہ خیرہ. ایک مختصر سی دعا بھی ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہمیں اس کا روحانی فائدہ ہوگا. وقت بھی اجازت نہیں دیتا، اصل میں آپ لوگوں کو بھی کھانا کھانا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. رب زدنی علما یا رب زدنی علما. یا اللہ ہم سب لوگ جو قرآن مجید سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، یا اللہ تو اس سیکھنے سکھانے کو قبول فرما. یا اللہ تو ہم سے دین کا کام لے لے. یا اللہ ہمارے بچوں کو عالم، حافظ، مبلغ، داعی، مفسر سب بنا دے. یا اللہ تو ہمیں دین اور دنیا دونوں کے لیے قبول فرما دے. یا اللہ دین اور دنیا دونوں کے لیے قبول فرما لے. یا اللہ تو ہمارے اعمال کو قبول فرما لے. یا اللہ ہمارے ہر عمل کو قبول فرما لے. یا اللہ دین کے لیے جتنی کوشش مفتی صاحب کر رہے ہیں اور جتنے بھی علماء کر رہے ہیں، یا اللہ ان کے لیے راستوں کو آسان فرما. یا تنگی کو ختم فرما، مشکل کو ختم فرما. یا اللہ اپنی مدد ہمارے کاموں میں شامل فرما. یا اللہ جو کمیاں رہ جاتی ہیں ان کو معاف فرما. یا اللہ جو عزائم ہیں ان کو مکمل فرما. یا اللہ جتنا سوچا ہے اور جتنا ارادہ بنایا ہے اس سے بھی زیادہ اللہ تو کام لے لے. یا اللہ ہماری عقلیں تو محدود ہیں، ہماری سوچ بھی محدود ہے. یا اللہ تو جب قبول فرماتا ہے تو پوری دنیا کے اندر اس کو چھا دیتا ہے. یا اللہ تو ہم سب کو پوری دنیا کے لیے قبول فرما، ہمارے طلباء کو پوری دنیا کے لیے قبول فرما، دین کے کام کے لیے تو ہم سب کو قبول فرما. یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اپنی شان کے مطابق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. بہت معافی بھائی بچوں، آپ کا کھانے کا وقت ہم نے